حضرت عمار بن یاسر نے جب کوفہ میں اہل کوفہ کو جمع کر کے خطبہ دیا تو نہ صرف حضرت علی کی خلافت کے حق میں بات کی بلکہ حضرت عائشہ کے موقف پر کلام کیا۔ تاریخ تبری میں آتا ہے کہ عمار نے فرمایا ام المومنین عائشہ اس شہر یعنی بصرہ کی طرف نکل پڑی ہیں، حالانکہ اللہ نے ان کو حکم دیا تھا کہ اپنے گھروں میں قرار پکڑیں۔ وہ قصاص عثمان کے مطالبے کے لیے نکلی ہیں، لیکن اس اقدام میں وہ حق پر نہیں ہیں کیونکہ قصاص کا فیصلہ خلیفہ وقت کا کام ہے نہ کہ کسی فرد کا۔ تاریخ تبری جلد 3 صفحہ 486۔ اسی طرح ابن اسیر نے بھی ذکر کیا ہے کہ عمار نے کہا عائشہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف خروج کیا ہے، ان کا احترام اپنی جگہ، لیکن وہ اس معاملے میں اجتہادی خطا پر ہیں۔ الکامل فی التاریخ جلد 3 صفحہ 209۔ یہاں یہ بات اہم ہے کہ عمار نے حضرت عائشہ کی شان میں کوئی بے ادبی نہیں کی بلکہ ان کے اقدام کو اجتہادی خطا قرار دیا۔ وہ اس بات پر زور دے رہے تھے کہ قصاص عثمان کا مطالبہ صرف خلیفہ وقت کی ذمہ داری ہے اور حضرت علی ہی وہ خلیفہ ہیں جن پر یہ کام لازم ہے، اس لیے کسی اور کے لیے یہ مناسب نہیں کہ وہ لشکر جمع کر کے خود سے اقدام کرے۔ شرعی اعتبار سے قصاص کا حق صرف مقتول کے ورثہ کو ہوتا ہے، جیسا کہ قرآن میں حکم ہے، سورہ اسراء آیت نمبر 33۔ اور جو کوئی مظلوم قتل کیا جائے ہم نے اس کے ولی یعنی وارث کو اختیار دیا ہے، بس وہ حد سے زیادہ نہ کرے کیونکہ وہ مدد یافتہ ہے۔ اس آیت کی روشنی میں فقہاء نے واضح کیا ہے کہ قصاص کا مطالبہ صرف ولی مقتول کر سکتا ہے، نہ کہ عام عوام یا دیگر قبائل۔ حضرت عثمان کے معاملے میں ان کے قریبی ورثہ موجود تھے جیسے بنو امیہ کے افراد اور دیگر قرابت دار، لیکن جو لوگ قصاص عثمان کا نعرہ لگا کر بغاوت کے جواز کی بنیاد بنا رہے تھے وہ دراصل شرعی وارثین نہ تھے بلکہ سیاسی تعصب اور ذاتی مفاد کے تحت یہ نعرہ لگا رہے تھے۔ امام طبری لکھتے ہیں کہ اہل جمل اور ان کے حمایتیوں نے قصاص عثمان کا مطالبہ کیا، لیکن حقیقت یہ تھی کہ ان میں سے کوئی بھی عثمان کا وارث نہ تھا بلکہ اصل وارثین نے اس موقع پر خاموشی اختیار کی اور معاملہ خلیفہ وقت پر چھوڑ دیا۔ تاریخ تبری جلد 3 صفحہ 488۔ اسی طرح ابن خلدون نے بھی اس نقطے کو بیان کرتے ہوئے لکھا ہے کہ قصاص کا مطالبہ کرنے والے حقیقت میں عثمان کے قتل کو ایک سیاسی ہتھیار بنا رہے تھے۔ یہ دراصل حضرت علی کی خلافت کو کمزور کرنے اور اپنی پوزیشن مضبوط کرنے کے لیے اس نعرے کو استعمال کر رہے تھے۔ تاریخ ابن خلدون جلد 2 صفحہ 412۔ لہٰذا یہ کہنا درست ہے کہ قصاص عثمان کا مطالبہ بظاہر تو ایک دینی جواز کا رنگ رکھتا تھا، لیکن در حقیقت یہ سیاسی تعصب اور اقتدار کی کشمکش کا ہتھیار تھا، ورنہ شریعت کے اصول کے مطابق یہ حق صرف ورثہ اور خلیفہ وقت کے دائرۂ اختیار میں تھا۔